أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صلوات الله. توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آج آپ دو کام کریں گے، سنیں گے بھی اور مجھے پڑھنے پر آمادہ بھی کریں گے، کیونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے میری۔ اگر آپ نے مجبور کیا تو کچھ کہا جائے گا، ورنہ پھر چند لمحات سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت اگر بہت زیادہ جانی پہچانی نہ سہی، لیکن اتنی غیر مانوس بھی نہیں۔ بعض تقاریر کے دوران بطور حوالہ یا بطور تذکر اس کا میں نے بھی ذکر کیا، لیکن اسے عنوان نہیں بنایا گیا۔ در حقیقت مکالمہ ہے ذات واجب کا میدان قیامت میں ابن مریم کے ساتھ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، جو کہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کم از کم 2 بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب کبھی اپنے حبیب کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھی، گزرے وقت کا کوئی قصہ چھیڑ دیا یا آنے والے وقت کی بات شروع کر دی تاکہ طبیعت بہل جائے۔ تو بسم اللہ۔ تو ایسے ہی کسی سوچ میں تھے میرے رسول، تو اللہ نے قیامت کا قصہ چھیڑ دیا کہ میرے حبیب، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک کیف اقول ما یکون لی بحق ان قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔
کہا اللہ پوچھے گا اے مریم زادے کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو؟ کیا تیرا کہا مان کے لوگوں نے تمہیں ابن اللہ کہا؟ قال سبحانک کیف اقول ما یکون لی بحق، تیری ذات تسبیح کے قابل ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق نہیں بنتی؟ میں کیوں کر کہوں گا لوگوں سے کہ مجھے اللہ کہو؟ وَإِن قُلْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا۔ نہیں، اب یہاں ارباب دانست ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے کیا تم نے کہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے سوال کو دیکھ کر علم غیب سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ نہ سوچا کرو کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر اس طرح کیوں پوچھتے، کیونکہ اللہ تو خلاق غیب ہے، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے کہا؟ اگر میں نے کہا ہوتا، تیرے علم میں ہوتی یہ بات، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے نفس میں ہے تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ تکلیف مجھے ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت سے ہیں، اور تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا بول کے دبے ہاتھ بلند کر کے مقصر کا سر کھول کے نعرہ حیدری، اصل میں تھوڑا سا قصور زیادہ میرا بھی ہے، کیونکہ مجھے پہلے ہی سوالیہ نشان پڑھ لینا چاہیے تھا، جو 40% سامعین کی چہروں پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہر بندہ نفس کو جانتا ہی، نفس کہتے کسے ہیں، لیکن ایک بدن ہوتا ہے، ایک روح۔ روح لطیف ہے، بدن کثیف ہے، روح نور ہی نور، بدن خاک ہی خاک، روح بقا ہی بقا، بدن فنا ہی فنا۔ روح طہارت ہی طہارت، بدن نجاست ہی نجاست، ان کا آپس میں جوڑ ہی نہیں۔ روح نے کراہت کی بدن میں داخلے سے، تو جس طرح آپ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے درمیان میں کوئی مثالہ لگاتے ہیں نا، تو اللہ نے ایک چیز خلق کی جسے آدھا روح جیسا بنایا، آدھا بدن جیسا، اور اس کا نام نفس رکھا۔ نا 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 نا، یہ آج نمی مجلس ہے، 9 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حد بنی ہوئی ہے نعرے کی، ادھر والے یا تو آج کل علی سے معاذ اللہ، ہاں کچھ تعلقات بگاڑے بیٹھے ہیں، اور اگر صحیح ہے خرابی طبیعت کے باوجود میں بخل کروں، مجھے پکڑ لو، صحت مند ہو کہ بخل کرو، تو پھر علی کے سامنے جواب دہی تمہاری اپنی، سر اٹھاؤ۔ اس کا ایک پہلو روح جیسا، روح دیکھ رہی ہے مجھ جیسی شے ہے، ایک پہلو بدن جیسا، بدن مطمئن میری جنس ہے، اس کا نام ہے نفس، بس یہ ہے درمیان میں، جب تک یہ درمیان میں رہے اس کا نام زندگی ہے، جب یہ درمیان سے نکل جاتا ہے اسے موت کہتے ہیں۔ تو اب نفس ہوتا ہے بدن اور روح کے درمیان، اللہ بدن تو رکھتا نہیں۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ لا اعلم ما فی نفسک، مجھے خبر نہیں کہ تیرے نفس میں کیا ہے، جاؤ علماء سے کہو کہ نفس اللہ کی تلاش کرو، کیسا ہونا چاہیے اللہ کا نفس جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہو، مخلوق دیکھے کہے مجھ جیسا، وہ دیکھے کہے
اور یہ کائنات میں پہلی اور آخری مثال ہے میرے مولا کی، جو بیک وقت نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ ہاں جیتے رہو، خوش رہو۔ تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے۔ میں نے نہیں کہا لوگوں سے کہ مجھے اللہ کہو، اگر میں نے کہا ہوتا تجھے علم ہوتا۔ تو علام الغیوب ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا لوگوں سے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اس کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا محافظ اور نگران اور شہید تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پہ گواہ اور حاضر ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے خدا کہا ہے، اب سر اٹھاؤ، فیصلہ کن بات۔ اور اسی سے میں نے اپنے بیان کو آگے بڑھانا ہے۔ میں نے نہیں کہا انہیں کہ مجھے اللہ کہو، ان کم بختوں نے خود مجھے اللہ کہا۔ اب شاد باش، جیتے رہو۔ یقیناً اسی کو کہتے ہیں رابطہ روحانی، کہ جس کی تار پکڑ کے مومن نتیجے تک پہنچتا ہے۔ سر اٹھانا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا مجھے اللہ۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو صاحب قدرت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ نہیں 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 پنڈی والوں، مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا سوچا، کیا سنا، کیا سمجھا، کس کے سر سے گزری، کس کے لوح دل پہ اتری۔ میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ اللہ انہیں معاف کرے گا یا نہیں، بلکہ میرا یقین ہے کہ اللہ نہیں کرے گا معاف، جہنم میں پھینک دے گا۔ اور عیسیٰ نے بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آگے کہا تو حکیم ہے، جو تیری حکمت چاہے معافی یا سزا۔ میں تو اس سرے کو پکڑ کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حجت کے لیے بندے ہی دو دیکھے میں نے، ایک اللہ کہنے والے، ایک اپنے جیسا کہنے والے۔ بہرحال عیسیٰ نے اللہ کہنے والوں کی سفارش کی تو ہے۔ میں اللہ بسم اللہ نا، یہ قرآن ہے بابا، یہ روایت تو ہے نہیں، افسانہ نہیں، آیت۔ پالنے والے تو عذاب دے انہیں اللہ کہنے کے جرم میں، تو بندے ہیں تیرے، کون پوچھے گا تجھ سے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، معاف کر دے، تو پھر تو صاحب قدرت بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ یعنی عیسیٰ سفارش تو کر رہا ہے۔ اور آؤ پڑھو سورہ مائدہ، بلکہ پورا قرآن، مجھے کہیں دکھاؤ کہ آگے اللہ نے ڈانٹا ہو عیسیٰ کو، کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی، بندے کو خدا کہنے والے کی سفارش کرتا ہے۔ اب کہنا یہی چاہتا ہوں، نہیں بخشے جائیں گے، ایمان ہے میرا، لیکن سفارش ہوئی ہے۔ غالی کی سفارش میں نے دکھائی، مقصر کی تم دکھا دو۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ اچھا، صرف عیسیٰ کو اللہ کہا ہے لوگوں نے؟ کسی اور کو بھی کہا؟ کسی اور کو بھی اللہ کہا گیا ہے؟ کس کو؟ لال خان بڑا چکر ہے، بڑا چکر ہے۔ بھئی دیکھو، میں مولوی صاحب کے پاس گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، علی کیا ہے؟ بس وہ حجت ہے،
علم زیادہ ہے ہم سے، عزت بڑی ہے ہمارے مقابلے میں، ہم جیسے پیدائش ہماری طرح، ولادت ہماری طرح، پرورش ہماری طرح، جوانی ہماری طرح، حالات ہماری طرح، موت ہماری طرح، بھی کچھ مانگا جا سکتا ہے ان سے؟ کچھ پلے ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے سوا یہ کیا دے سکتے ہیں؟ اے بھئی یہ جو خطبات پڑے ہیں مولا کے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں لا حول ولا قوت، بھلا علی ایسے کہہ سکتے ہیں؟ علی جو کر ہی نہیں سکتا وہ کہے کیسے؟ اب اس کو ذہن میں رکھیے، یہ آپ نے کہا کہ علی کو بھی لوگوں نے اللہ کہا، کوئی بڑا الو کا پٹھا تھا وہ نصیری جس نے اپنے جیسے بشر کو اللہ کہہ دیا؟ خدا کی قسم میں بیماری کے باوجود عرش تک جانا چاہتا ہوں، لیکن تیرے سامعین کی نیت مجھے نہیں نظر آتی۔ یہ تو اور یقین ہو گیا ہے کہ واقعی عیسیٰ کو اللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، گو ہے عیسیٰ بھی بندہ، اللہ نہیں، لیکن سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ کی ماں بطول، عیسیٰ نطفے سے پاک، عیسیٰ کی ولادت امری، عیسیٰ روح اللہ، امر اللہ، کلمت اللہ، موت و حیات عیسیٰ کی ٹھوکروں میں، لا علاج بیماریوں کے بیماروں پہ ہاتھ رکھ دے شفا مل جائے، بیٹھے بیٹھے غیب کی خبریں بتائے، مٹی کو گوندھ لے تو پرندے کا خالق کہلائے۔ بھئی خلق سے لے کر پنڈی والوں علم غیب تک، علم غیب سے لے کر موت و حیات کے اقتدار تک یہ چیزیں عیسیٰ کی دیکھیں تو بھول کے اللہ کہہ دیا۔ وہ علی کے پلے کچھ نہیں، پھر اللہ کیوں کہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات چلی؟ ہاں ہاں ہاں، یا تو پھر انکار کرو کہ نہیں کہا کسی نے علی کو اللہ، اور اگر کہا ہے تو پھر انسان کے بچے بنو، پھر اپنے نجس عقیدے پہ نظر ثانی کرو۔ کوئی صفات الہی کی جھلک دیکھی ہے تو اللہ کہا ہے۔ بھئی کسی عالم کے لیے بھول کے کہا جا سکتا ہے کہ مجتہد ہے، کسی انگوٹھا چھاپ کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ مجتہد ہے۔ بھئی کوئی قدر مشترک ہوگی نا، کوئی ملتی جلتی بات ہوگی تو شک گزرے گا۔ اور آؤ وہ یہ میں پہلے بھی درجنوں بار آپ کے سامنے براءت کا اظہار کر چکا نصیری سے، لعنت کر چکا نصیری پہ، اس کے محبت جہنمی ہونے کی خبر سنا چکا آپ کو، لیکن اس کے لفظ جو میں نے پڑھے کتابوں میں ہیں کہ کیوں کہا کیوں ہے انہوں نے اللہ، حالانکہ مشرکانہ جملہ بولا ہے انہوں نے، لیکن اس سے ہمیں زیغم خبر مل گئی کہ اللہ کہنے پہ مجبور کیوں ہوا ہے یہ جاہل، کیونکہ جب علی نے مارنا چاہا نصیری کو بلکہ جلانا چاہا، کہا آخری وارننگ دے رہا ہوں کر لے توبہ ورنہ وہ آگ جل رہی ہے جلا دوں گا، کہنے لگا ان اخیک الذی ارسلتہ اخبرنی اللہ یعذب بالنار الا رب النار، کہنے لگا اب یقین ہو گیا ہے مجھے، کیونکہ جس کو تو نے نبی بنا کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ آگ کی سزا سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔
معاذ اللہ کہتا ہے تیرا وہ بھائی جسے تو نے نبی بنا کے بھیجا تھا اس نے کہا ہے کہ لا يعذب بالنار الا رب، سوائے اللہ کے آگ والی سزا کوئی دے نہیں سکتا، اور تو مجھے آگ میں جلا رہا ہے۔ یعنی گو میرے نزدیک مشرکانہ جملہ ہے، لیکن اس کے بھولنے کا جواز یہ ہے ہاں کہ یقیناً بیٹھتا تھا بزم نبوت میں، کتابیں پڑھو تحقیق کرو، جو صفتیں رسول بتاتا تھا جلی کی، بے نہیں وہی کام کرتا تھا علی۔ نہیں اچھا، لیکن میں نہیں بھولا، وہ کام ظرف تو بھول گیا، میں کیوں نہیں بھولا بھلا؟ علی کو کرنا چاہیے ایسا۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون رہ جاتا ہے۔ چلو جو نئے آئے ہیں اس دفعہ پہلی بار، ان سے تو نہیں، جو ہر عشرے میں ہوتے ہیں انہیں تو 100% نمبر لینے چاہیے۔ یعنی اس کے بھولنے کا جواز یہ بن رہا ہے کہ جو صفتیں رسول بتاتا ہے خدا کی، وہی کچھ زمین پہ کرتا ہے علی، اور یہیں سے اس نے اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے نہیں کہا۔ اب شاید آپ کہو گے کہ اس نے تو کرتے ہوئے دیکھا، تم نے دیکھا؟ جو میں نے دیکھا وہ نصیری کے ابا جان نے بھی نہیں دیکھا۔ اور دیکھو رہ گئے ہو تم، یا چلو تھوڑی سی میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ یاد ہے میں نے قد آدم آئینے کی مثال دی تھی، شاد باش جنہیں یاد ہے میری طرف سے واہ واہ۔ بتایا تھا نا کہ بھئی میرے سامنے ہیں، یہاں آپ ایک بڑا قد آدم آئینہ کھڑا کر دیں، اور میں جب کرسی پہ آ کے بیٹھوں گا تو اس میں کچھ نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ میں نہیں، میرا عکس۔ غضنفر دو ہیں ہی نہیں، ایک ہے۔ اگر تم نے اسے بھی غضنفر کہا تو یہاں سے میری ناراضگی شروع ہو جائے گی۔ وہ غضنفر نہیں ہے، غضنفر کرسی پہ ہے، شیشے میں جو نظر آ رہا ہے وہ میرا عکس ہے۔ چونکہ میرا عکس ہے، بے علم اسے غضنفر سمجھ رہے ہیں۔ اب میں ہوں ذل عکس، وہ ہے عکس جو میں یہاں کرسی پہ بیٹھ کے کروں گا، شیشے میں وہ کرے گا جو میں کہوں گا، وہ کہے گا۔ بھئی یہی سارا چکر تھا جو نصیری کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عرش پر توحید کے پردے میں جو خدا کہتا گیا وہ منبر کوفہ سے علی کہتا رہا، وہاں جو کرتا رہا زمین پہ علی کرتا گیا۔ نا اب ٹھہرو، اب یہیں سے فیصلہ ہے اسد ایک بندے سے، بلکہ کل تو ویسے ہی آخری مجلس ہے، بلکہ میرے نزدیک تو آج آخری ہے۔ اب مجھے دروازہ بند کرانا پڑا تو میں کرا دوں گا، نہیں جانے، ساری رات میں بھی یہی ہوں، تم بھی بیٹھو۔ ایک بندے کو پکاروں گا جن کے نام آتے ہیں نام سے، باقی کو مومنین کہہ کر ہاں نام میں فیصلہ کراؤں گا۔ اب دیکھیں حضور، یہ ہو سکتا ہے کہ میں رومال اٹھاؤں تو عکس اٹھائے، لیکن جب میں ٹوپی اٹھاؤں تو عکس نہ اٹھائے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ آخری بندے تک بولو، ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو عکس اٹھائے، میں پاؤں اٹھاؤں تو عکس نہ اٹھائے، ہو یا پھر وہ میرا عکس نہیں۔ جی ورنہ عکس کا تو کام ہی یہی ہے، میں چھوٹے سے چھوٹا کام کروں
تو بھی عکس کرے، میں بڑے سے بڑا کام کروں تو بھی عکس کرے، اور کیوں نہیں کم ظرفوں کے ہاضمے میں یہ بات سما سکتی؟ صرف یہ نہیں کہ غضنفر کو بیٹا چاہیے تو علی دے، اور ایسی بات نہیں، اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بنائے، پردے میں وہ بنائے گا، آئینے میں علی بنائے گا۔ بخدا بس اسی ایک جملے میں سارا مذہب چھپا ہوا ہے۔ جی اب یعنی کسی نے مجھ سے کچھ مانگا، اسے میں نے دیا، آئینے میں عکس نے دیا۔ اب کوئی بندہ ایسے زاویے پر ہے جسے میں نظر نہیں آ رہا، اس نے عکس کو دیکھا، نہیں کیا جا سکتا نا انکار، جو میں کرتا جاؤں گا وہ کرتا جائے گا۔ بھئی یہی ہے ذل عکس، ہمیں تو کیا آدم کو نظر نہیں آتا، اسی لیے تو اس نے سر تاپا علی کو اپنی تصویر بنا کے اپنے بندوں کے سامنے آئینہ وجود میں سما دیا، دکھا دیا یہ میرا عکس ہے۔ اب جو عکس نہیں کرے گا وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی مسئلے کو جس نے نہیں سمجھا تو وہ نصیری ہو گیا، اور جو سمجھ گیا وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ جی نہ عکس کا انکار کرو، نہ عکس کو ذل عکس کہو۔ تو اب دیکھو ایک بات، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنے ظرف سنبھالنا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، ظرف اپنے سنبھال لینا کہ چھلکنے نہ پائیں۔ میں کرسی پہ ہوں لال خان، آئینے میں میرا عکس ہے۔ ایک آدمی آ گیا سٹیج پر، اس نے میرے ہاتھ چومے، عکس کے تو کٹ گئے ہوں گے نا، بولو نہیں کٹ گئے؟ وہاں آئینے میں عکس کے بھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ اب اگر اس کی نظر پڑ جائے عکس پر کہ وہاں تو عکس کے بھی ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اور وہ کہے ہٹاؤ عکس، میں دھکا دے کے نہیں کہوں گا چلو منافق، میرے عکس کو برداشت نہیں کرتا تو پھر میرے ہاتھ چومنے کیوں آیا ہے؟ علی آئینہ وجود میں اللہ کی طرف سے اللہ کا عکس ہے۔ محراب نماز میں جانے سے پہلے سوچ لینا، یہاں تو اللہ کو جھکے گا، آئینے میں علی کو جھک رہا ہے۔ مگر پہلے نہ تھا قبلہ، مؤثر تھا مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی پیدا ہوئے کعبہ میں پھر کعبہ بنا قبلہ، یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلے گی نہ بدلی ہے، علی کا
اکل مندیاں نو مگروں لین اور سانو پہ گئی چس نظاریاں دی بخ مولا دی گلی دے سینڈوی دے اور بوا دی نہ کھائیں سرکار کعبہ اگوں ہٹ سالوں بچے پہن نام علی تو کل فرقہ میں جن کھوتا تک دا چھاٹے وہ شہدنی کو انجے کٹی سے جن دان کتے تو جاتے محمد دا گئے وقت غریب دے ہارے بھائیدہ بھائیدہ ویندہ ہاتھ دل لگ اتنا ڈالے اپنی زال کو آگا کا تمہ میں دولت کہندہ کھالے نعرہ ابارے ڈھوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے جہاں بندگاہ میں باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن یہ بتا مجھ کو علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن یہ بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کل ایمان نعرہ کسی رات کا سے پوچھ اور کس نے کہی ہے بات یہ سارے جہاں سے نہ ہو تو بادرہ اب تو ہمیشہ سے حیدر سے دشمنی کا سبب قاضی صاحب میں پچھلے مہینے لاہور میں تقریر کر رہا تھا تو شہادت سال سے آج کل جہاں بھی جاؤ چٹ ضرور آتی ہے تو آ گیا تو بات دلائل دیتے 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 اچانک میں نے کہا بھائی وہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ علیکم بالدین العجائز کہ اپنے خاندان کی بڑی بوڑھیوں والا دین اپناؤ. میں نے کہا تم علی کے نام کی گواہی کا مسئلہ ہم لوگوں سے پوچھو ہی نہیں. میں نے کہا جا کے گھروں میں اپنی ماں سے پوچھنا کہ علی کا نام نماز میں لیں یا نہیں. میں نے کہا بس ماں سے پوچھ. آواز ہے اگر نہ کر دے. میں نے کہا پھر بھی ماں سے پوچھ. سمجھ میں آگئی بات دوستو. علی آئین وجود پر عکس الہی ہے. ابن علی ہے مظہر تکوین جملہ موجودات. علی ہے نور الہی علی مرتب ذات. دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ آپ مولا کو عرفہ اعلیٰ بن کر بالا جانتے ہیں اور وہ کس صورت میں پنجوں میں کھڑے ہو کے آؤ کچھ تھوڑی موج میں آ گیا ہوں میں بھی. یہ کل رات مجلس کے بعد ملک صاحب اور ڈاکٹر وقار میرے پاس وہاں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. تو رات ہی وہ سلمان اور ابو ذر کی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے قتل کر دے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پہلی سیڑھی کا پہلا سبق اس مسئلے کا
آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. قوت خرید ہے؟ بس ایسے ہی موج آ گئی ہے. ہاں، اور اسی سے سوچنا کہ سلمانی اور بوذری راہیں کیوں الگ ہیں اور کس طرح الگ ہیں، حالانکہ فرق صرف ایک درجہ ایمان کا ہے. اور ہم تو پتہ نہیں پہلے پہ بھی ہیں یا نہیں، یا بھی پہلے زینے پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان 10ویں پہ، ابوذر 9ویں پہ. یہ ہے، گھبراہٹ تو نہیں. ہاں، میرا تو دل چاہ رہا ہے اڑ جانے کو. ہاں، بس حقیقت کے سامنے آتے ہی امیر کائنات اپنے مزرعہ پہ گئے ہوئے تھے، یعنی آج کل کی زبان کے مطابق اپنے فارم پہ گئے ہوئے تھے، زراعتی فارم یمبا. سلمان ڈھونڈ رہے تھے علی کو. اچانک ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں ابوذر بھی بیٹھے ہیں اور چند اور لوگ، اور ایک دوسرے پہ پہیلیاں ڈال رہے ہیں. پہیلی جانتے ہو؟ ہاں ہاں. بعض احباب تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے ایسا لفظ بول دیا ہو کہ جو سنائی زندگی میں پہلی بار ہے. بھائی پھر حیرت کیسی؟ وہی بجھارتیں، پہیلیاں. اسے عربی میں کہتے ہیں لغز. لغز، لام غین اور زے، لغز، پہیلی. سلمان نے قدم روکے، کہنے لگے حاضرین، ما بین اللغو واللغز درجۃ واحدۃ، بالزاء زلال و بالزاء زوال ان زال مالا. ہاں، میں نے اسی لیے پہلے بتایا آپ کو کہ لغز کہتے ہیں پہیلی کو. سلمان نے کہا یاد رکھو، لغز اور لغو میں صرف ایک درجے کا فرق ہے. نہیں، جس طرح مجھے لطف آیا ہے آپ بھی اس طرح لیں. لغو کہتے ہیں بیہودہ بات کو، اور لغز پہیلی کو. اور سلمان کہہ رہے ہیں لغز اور لغو میں ایک درجے کا فرق ہے. اور قائد صاحب اس میں جو اشارت ہے وہ نشہ یہ ہے کہ علم الاعداد کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو وا کے عدد 6 ہیں اور زے کے 7 ہیں، اور سلمان کہہ رہا ہے ایک درجے کا فرق ہے. اللہ کا زے سے زلال لکھتے ہیں اور زے سے زوال لکھتے ہیں. جب زوال ہو تو لغو ہو جاتا ہے. لہذا تمہاری پہیلیوں میں کوئی لغو بات نہیں ہونا چاہیے. ابوذر نے سر اٹھایا، کہنے لگا بھائی سلمان ذرا بیٹھو تو، کیوں نہ آج ہم ایک دوسرے پہ پہیلیاں ڈالیں. سلمان نے کہا ٹھیک ہے. ابوذر کہتا ہے ابدا انت اولا، انت اکبر منی سنا، چونکہ آپ بڑے ہیں مجھ سے. وقال علی رسول اللہ حین آخ بیننا ان عطے سلمان، اور یوم مواخات پہ جب رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا تو مجھے آپ کا بھائی بناتے ہوئے رسول نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں سلمان کا بھائی تو بنا دیا ہے لیکن سلمان کی اطاعت کرتے رہنا. ہاں، لہذا آپ کا پہلا نمبر. سلمان نے مسکرا کے فرمایا نہیں، ابدا انت اولا، لأن قال لی رسول اللہ ارفق بأبی ذر، تم پہلے پہلیاں ڈال لو، کیونکہ مجھ سے بھی رسول نے کہا تھا کہ ابو ذر سے نرمی کرنا. اللہ اکبر، العظمت للہ، آخری بندے تک جاگنا. ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے، 5 پہیلیاں میری، 5 آپ کی. میں مہمے کی صورت بھی پوچھوں گا، اخباری صورت بھی پوچھوں گا،
سوال کی صورت بھی پوچھوں گا۔ سلمان نے کہا میں نے کوئی قید تو نہیں لگائی، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون کیا نیت لے کے آیا ہے۔ یہاں پروجیکٹر ہے اور یہ سکرین ہے، جی جی، یہاں جو کچھ ہو اس کی تصویر یہاں ضرور آتی ہے۔ سر اٹھو۔ مولا فرماتے ہیں کلما قاتم اللسان یظہر من فلتات وجہی، جس بات کو دل اور زبان چھپانا چاہے صفحہ رخسار اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میری طرف دیکھنا۔ سلمان نے کہا پوچھ کیا پہلی ڈالنا چاہتے ہو؟ العظمۃ للہ۔ ابو ذر نے کہا علی الشمس رأیت القمرین، میں نے سورج پہ 2 چاند دیکھے۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو، بگاڑ دینے آئے ہو، زندہ ہو، چلے گئے ہو، کس عالم میں ہو۔ ابو ذر نے کہا علی الشمس رأیت القمرین، میں نے سورج پہ 2 چاند دیکھے۔ گولی کی رفتار سے سلمان نے کہا الا منکب النبی الحسن والحسین۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ علی الشمس رأیت القمرین، سورج پہ 2 چاند دیکھے۔ کہا نبی کے کاندھوں پہ حسن و حسین۔ اور اچانک ہی زیغم جناب ابو ذر نے ایک دم پٹری بدلی، کہا من نبأ العظیم۔ نبأ عظیم کیا ہے؟ اب یہ ذہن میں رہے کیا ہے پوچھا ہے، یہاں کون ہے نہیں پوچھا۔ شاباش، یہی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی جو اکثر عدم توجہ ہی کا شکار۔ یعنی من نبأ العظیم نہیں کہا، من نبأ العظیم، عظیم خبر کیا ہے؟ سلمان نے مسکرا کے کہا من هو الصراط المستقیم۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ سر اٹھانا۔ پھر سوال کیا میں یس، اور ہاں جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے کہنے لگا ہوں۔ آیت میں سورہ دہر میں اللہ نے خبر دی ہے میدان قیامت میں پیاس بڑی ہوگی، لیکن صاحبان ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، مومنین کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ اب میں نہیں جانتا اسد کیا چکر تھا، اسے پہیلی کے انداز میں کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ذر؟ فوراً ہی سوال کر دیا تیسری پہیلی کے طور پر، میں یسقی شرابا طہورا، کون پلائے گا پاکیزہ شراب؟ کون پلائے گا؟ کون پلائے گا؟ کون پلائے گا؟ اللہ پلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ پلائے گا۔ سنتے سنتے ہمارے کان پک چکے ہیں۔ آؤ آج پہیلیوں کی سرزمین پہ اس پہیلے کا جواب سلمان کی زبان سے مل رہا ہے۔ قال من یسقی شرابا طہورا، سلمان نے کہا من کان سعیہ مشکورا۔
کہا اللہ نہیں پلائے گا، اللہ جس کے شکریہ ادا کرتا ہے وہ پلائے گا۔ میرے خیال ہے تھک گئے ہو، باقی پھر کبھی۔ توحید کی مائے ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ کھڑکیاں کھول کے نعرہ حیدری۔ توحید کی مائے ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، دنیا میں کہیں جو نہ ملے کعبہ سے منگائی جاتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ ارادے چوتھی پہلی، ہاں بظاہر نہیں، اب یہ ہے نا 1400 سال سے ہم تک تو حقائق قاضی صاحب پہنچ رہے ہیں نا، اس لیے ہم بڑے فن خاں بن کے بات کرتے ہیں، ورنہ ابو ذر بھی آیا اوپر سے ہے۔ کہتا ہے سلمان بھائی، رأیت حدیداً ماطرا من السماء، بارش ہوتی ہے پانی برستا ہے، میں نے آسمان سے لوہا برستے دیکھا۔ رأیت حدیداً ماطرا من السماء، میں نے آسمان سے لوہا برستے دیکھا۔ سلمان نے مسکرا کے کہا اذ نادى جبرائیل بلا فتى، اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ یہ سامنے آئی ہیں اب، انہوں نے یہ آغاز سے پوری مجلس چاہیے تھی ان پہیلیوں کے لیے۔ میں نے آسمان سے لوہا برستے ہوئے دیکھا۔ سلمان نے کہا جس دن جبریل نے آواز دی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آسمان سے علی کی تلوار آئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہاں کس میدان میں؟ شاد باش، غزوہ احد میں، جی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ اور غالباً پہلے بتایا یہ میں نے آپ کو، چلیے اب سامنے آ گیا ہے تو خند مقرر کے طور پہ کہتا چلوں۔ ہمیشہ قاضی صاحب کوشش رہی علی کی، یعنی یہ غزوہ احد سے پہلے بھی ایک بڑی لڑائی ہوئی ہے اور 3-4 چھوٹی چھوٹی بھی ہوئی ہیں، تو جب بھی کبھی جنگ ہوئی اب علی ہاتھ ید اللہ، بازو قدرت اللہ، ذرا زور کا اندازہ لگا لیں۔ جس کے ادنا شاگرد اپنے پر کی نوک کی ایک قلی پہ 600 ضرب 600 میل کا خطہ زمین اٹھا کے ساری رات کھڑے رہے تو کہے مجھے لگتا ہے میں نے خالی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اس علی کے بازوؤں میں زور کتنا ہوگا۔ ہر جنگ میں علی دلدل معشر حرام کے رکابوں میں کھڑے ہو کے پوری قوت سے حملہ کرنے کی کوشش، کیونکہ عرب کا رواج یہ تھا کہ جو جتنی زیادہ تلواریں ایک میدان میں توڑے اتنا زیادہ چرچا ہوتا تھا، فخر کرتا تھا کہ یا فلاں نے 5 تلواریں توڑی، 6 توڑ دی، 7 توڑ دی، اتنا لڑا۔ تو علی بھی چاہتا تھا کہ ہر ضربت کے ساتھ تلوار ٹوٹے، ہر ضرب کے ساتھ تلوار ٹوٹے۔ بس علی رکابوں کے کھڑا ہو کے سر سے اوپر اٹھاتا تھا تلوار، آواز قدرت آتی تھی جبریل جی رب جلیل جا اپنے شہپر ملکوتی کی ٹیک دے، استاد کی تلوار کو ٹوٹنے نہ پائے۔ بھائی حکم ہی ہے، سوچتا ضرور تھا جبریل دل میں، تال ہے لوہے کا، قحط ہے تلواروں کا، پھر کیا ہوا اگر اللہ کا مجاہد 10-20 تلواریں توڑ بھی دے گا
اللہ بھی بادشاہ ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ اپنی مسئلہ کو جانتا ہوگا. ہر حملے کے ساتھ جبریل کی یہ ڈیوٹی ہے. یہ بھاگ بھاگ کے ہر ضربت کے ساتھ تلوار کو پشتی لگاتا، ٹوٹنے نہ پائے. احد میں لشکر بھاگ گیا تھا، علی اکیلے تھے. آج لڑنا نہیں، آج محبوب خدا کو بچانا ہے. آج علی دل میں دعا مانگ رہا ہے، اللہ کرے آج تلوار نہ ٹوٹے. اللہ کرے تلوار نہ ٹوٹے. حسنین کے نانا کی زندگی کی حفاظت کا سوال ہے، ٹوٹ گئی تو پھر کس سے لوں گا؟ اور تو کوئی ہے نہیں. ہاں آج حملہ بھی علی کر رہے ہیں تو ذرا ہلکا ہاتھ رکھ کے کہ زیادہ ضربت سے ٹوٹ نہ جائے. بس ایک کافر کے سر پہ تلوار اٹھائی، آواز قدرت ہے، جبریل جی رب جلیل مار دے پر، توڑ دے تلوار، کر دے دو ٹکڑے. جبریل نے پر بھی تولا اور حیران ہے، واہ میرے اللہ تیری بھی سمجھ نہیں آتی. جب وہ چاہتا تھا توڑنا کہتا تھا ٹیک دے، جب وہ چاہتا ہے بچانا کہتا ہے توڑ. آواز قدرت ہے، جبریل خبردار ہماری مصلحت کے بارے میں گستاخانہ سوچنا. اگر پہلے ٹوٹتی تو میرا حبیب کسی صحابی کی تلوار لے کے دے دیتا. میں تو ایسے موقع کے انتظار میں تھا، دینے والا کوئی نہ ہو میں تحفہ دوں. میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب بس. اس آیت پر تو کئی مجالس سنا چکا ہوں میں. رأیت حدیداً ماطراً من السماء، میں نے آسمان سے لوہا برستے ہوئے دیکھا. کہا اذ نادى جبرائیل بلا فتح، جب جبرائیل نے ایک لفظ کہوں خریدو گے؟ بہت مہنگا لفظ ہے، بڑا مہنگا جملہ. ہاں اور پھر اتنی ہائی پوٹینسی کہ پتہ نہیں کس سے برداشت ہو.